بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ اللہب تک ہم نے پڑھا تھا، آج انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ رحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اخلاص ہے اور مکی صورت ہے۔ ہر صورت کی طرح یہاں بھی انشاءاللہ 4 باتیں عرض ہوں گی۔ صورت کا ترجمہ، وجہ تسمیہ، موضوع اور خلاصہ۔ ترجمے سے پہلے اس صورت کا شان نزول سمجھ لیں۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ قرآن کریم کی کسی بھی صورت یا آیت یا آیات کے اترنے کا اگر کوئی سبب ہو، پس منظر ہو کہ یہ آیات اس وجہ سے اتری، اس واقعے کی بنیاد پر اتری، تو یہ شان نزول کہلاتا ہے۔ تو سورہ اخلاص کا شان نزول کیا ہے، پہلے وہ لکھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں۔ لکھیں شان نزول۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کا ایک وفد آیا۔ کفار مکہ کا ایک وفد آیا، وفد کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ اور صفات تو بیان کیجئے۔ آپ اپنے رب کا نسب نامہ اور صفات تو بیان کیجئے۔ اگر واقعی اللہ تعالی ہے، اگر واقعی اللہ تعالی ہے تو یہ صورت اللہ تعالی نے اپنے تعارف میں اتاری۔ یہ صورت اللہ تعالی نے اپنے تعارف میں اتاری۔ ٹھیک ہے، وہ اس صورت میں اللہ پاک کی ذات کا ایک تعارف ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالی یکتا ہے۔ وہ اللہ تعالی یکتا ہے۔ یکتا جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ بعض جگہ ترجمہ لکھا یگانہ ہے، سب کا ایک ہی معنی ہے۔ وہ اللہ تعالی یکتا ہے یا یگانہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔
اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو جنا گیا. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو جنا گیا. یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں. ہمسر کہتے ہیں جوڑ اور برابری والے کو. کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں. ٹھیک ہے. اب ہے وجہ تسمیہ. اس سورت کو سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص ابھی تک تو آسان تھا نا، آپ کہتے تھے بھئی یہ لفظ یہاں آ گیا ہے. اب بتائیں کہ اس پوری صورت میں لفظ اخلاص کہاں پر آیا؟ نہیں آیا نا. تو صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، سمجھ گئے؟ لکھنے سے پہلے میں تھوڑا سا اشارتاً سمجھا دوں، غور سے سن لیں کہ دیکھیں اخلاص اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو دکھا کے کی جائے یا چھپا کے کی جائے. یہ بتائیں. چھپا کے نا، جو چھپا ہوا ہو، کام ہو جائے لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، پتہ نہ چلے، نام سامنے نہ آئے. اخلاص میں پوشیدگی ہوتی ہے، چھپانا ہوتا ہے. تو اس صورت کا نام بھی اخلاص ہے، لیکن پوری صورت میں لفظ اخلاص نظروں کے سامنے نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب لکھیں وجہ تسمیہ. اس صورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے. اس صورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے. اور توحید صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. توحید صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور اصول یہ ہے کہ جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا. جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا. آج تو انسان کچھ اچھا کر لے تو 10 کو بتائے بغیر پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا، رات کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا. بہت 2-3 دن چھپائے گا، پھر چوتھے دن کوئی بات نکال کے ضرور بولے گا. تو آسان چیز نہیں ہے اخلاص. اس کو چھپانے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب لکھیں موضوع سورت. سورہ اخلاص کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے.
نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اخلاص شرط ہے۔ خلاصہ صورت، خلاصہ صورت لکھیں، ممتاز توحید کا ذکر۔ کس کا؟ ممتاز۔ ممتاز کہتے ہیں ایک خاص، ممتاز توحید کا ذکر، یعنی اسلام کا تصور توحید، اسلام کا تصور توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی۔ یہ ممتاز توحید ہے، غور کیجئے گا۔ اسلام کا جو تصور توحید ہے نا، یہ خاص توحید کا ذکر ہے۔ کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں۔ آپ کے پاس آپ کے تعلیم دین کورس سال اول کا سیٹ ہے نا، سب طالبات کے پاس کاپیاں ہیں، سیٹ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لیں کہ یہ کتابیں کس کی ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے جواب میں کیا کہا کہ اس کتاب کی ملکیت آپ کی ہے، آپ کے ساتھ کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ توحید تو اسی کو کہتا ہے نا، کہ جہاں وحدانیت ہو، کوئی کسی اور کی شرکت نہ ہو۔ تو جو یہ کہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ بیگ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بھی ایک گویا کہ دعویٰ ہے توحید کا کہ یہ چیز صرف میری ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لیکن یہ وہ ممتاز توحید نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سال یہ کتابوں کا سیٹ آپ کا ہے، اگلے سال ہو سکتا ہے آپ نئی طالبہ کو دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی بہن داخلہ لے لیں، ان کے پاس آ جائے۔ اب اگلے سال ان سے کوئی پوچھے گا تو وہ کہیں گی یہ میرا ہے، اب آپ کا نام ختم، اب جس کو ملا اب اس کا نام آ گیا۔ تو دنیا میں ہماری جتنی چیزیں ہیں وہ وقتی طور پر میری ہے، پھر میری نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی ذات کی جو توحید ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کو کبھی اختتام نہیں، فنا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ اخلاص ہے۔ باقی آخری بات یہ کہ یہ بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے، اور ایک فضیلت اس کی عرض کر دیتا ہوں، وہ لکھ لیں۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو ثلث القرآن فرمایا۔ سورہ اخلاص کو ثلث القرآن فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن ہے۔ کتنا؟ 1/3 یعنی تیسرا حصہ۔ لہذا جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کو پورے قرآن کریم کا اجر ملے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں خدا نخواستہ کہ انسان تلاوت چھوڑ دے۔ بہت سارے ایسے نادان ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، جی ہم روز سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں 10 مرتبہ 12 مرتبہ، باقی تلاوت ہی ختم۔ تو یہ بامر مجبوری یا شدید مصروفیت کے وقت میں یا ایصال ثواب کی سہولت کے لیے فرمایا گیا۔ مثلا کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، وقت کم ہے، چند منٹ ہیں، تو کم از کم آپ نے فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اجر مل جائے۔
یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انسان روز مرہ کی تلاوت کی ہی چھٹی کر لے، وہ درست نہیں ہے، وہ تلاوت اپنی چلتی رہے گی، لیکن انسان اگر کسی کے لیے ایصال ثواب کریں تو یہ سورت 3 دفعہ پڑھ لیں تو باعث اجر ہے اور پورے قرآن کریم کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص تھی، طالبات اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آگے پڑھیں گے۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔